اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، اکثر سوالات آتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی. جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے. 20 رکعت تراویح آپ نے پوری پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، مکمل 20 رکعت، آدھی پہ چھوڑ کے نہ جائیں. 8 رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تہجد کے لیے، سچی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے. 8 رکعت بالکل ثابت ہے، پر تہجد کی ہے، کیونکہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھتے تھے. تراویح مسجد میں ہے. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور بالکل رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے. تراویح رات کے شروع حصے میں ہے. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور اکیلے پڑھتے تھے. تراویح جماعت کے ساتھ ہے. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور 4 کر کے پڑھتے تھے. تراویح 2 رکعت ہے. اس حدیث میں لوگ 8 کا لفظ بتاتے ہیں، اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہ بتائیں بس 8 ہی ہیں. جی نہیں، تراویح آپ نے 8 پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے 12 رکعتیں چھوڑ دی ہیں. یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے، ثابت بابا 20 ہے. حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتوں والوتر. حضور پاک 20 رکعت پڑھاتے، پھر اس کے بعد وتر پڑھاتے. تو صحابہ کرام نے پوری حدیث سنائی ہے. 8 تہجد کی ہے. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عن قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے. نماز تراویح کے سلسلے میں اکثر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ نماز تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور غیر مقلدین یہ کہتے ہیں تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. اس سلسلے میں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، ہم آپ حضرات کی خدمت میں متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر حضرت نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر حسین گیابی نور اللہ مرقدہ کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. ان ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. دیکھیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ کی ویڈیو سے. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تراویح 20 رکعت با جماعت یہ سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، مسند عبد بن حمید کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر تشریف لائے فی رمضان مبارک کے مہینے میں، فصلی الناس 24 رکعہ واوتر بثلاثۃ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 رکعت پڑھائیں اور 3 رکعت وتر. 24 رکعت کا معنی 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح، 24 اور 3 رکعت وتر. یہ حدیث تاریخ جرجان لسہمی کے اندر موجود ہے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو یعنی خود مجھے حکم دیا کہ رات کو تراویح پڑھاؤ. فصلی بہم 20 رکعہ، تو حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. یہ روایت مسند احمد بن منیع اور اس میں موجود ہے. حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین
یہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث قیام اللیل للمروزی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو تراویح 20 رکعت اور باجماعت۔ یہاں ذرا ایک بات وضاحت سے سن لیں، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، یہ حضرت عمر نے شروع کرائی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک ہے 20 رکعت تراویح اور ایک ہے 20 رکعت تراویح کی جماعت اور ایک ہے 20 رکعت تراویح پورا مہینہ باجماعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 20 رکعت کی جماعت بھی ثابت ہے۔ ہاں 20 رکعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ پورا مہینہ سے مراد کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پورا مہینہ پڑھے، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح ہو رہی تھی، باجماعت ہو رہی ہے، لیکن یوں نہیں کہ سب ایک امام کے پیچھے 5 کہیں 10 کہیں۔ اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 3 ایک طرف، 5 ایک طرف، یوں ایک الگ الگ۔ تو حضرت عمر فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دوں، یہ الگ الگ ٹکڑیوں میں جماعتیں نہ کرائیں بلکہ ایک ہی جماعت بڑی ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، پھر بھی ہم 20 رکعت تراویح باجماعت کو سنت کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھی سنت تو وہ ہے ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے نبی کا دوام ہو، تو حضور کا دوام تو نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو سنت کیسے کہہ دیا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 23 کی رات کو جماعت کرائی، 25 کی رات کو جماعت کرائی، 27 کی رات کو جماعت کرائی، 28 کو جماعت نہیں کرائی، عشاء پڑھا کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام خیمے کے باہر کھڑے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، مختصر سے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے علم ہے کہ تم میرے خیمے کے باہر کھڑے تھے، میرے علم میں ہے، میں باہر کیوں نہیں آیا؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، اگر میں تراویح پورا مہینہ جماعت سے کرا دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر تراویح فرض ہو جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جماعت کروا دیتے تو فرض ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ جماعت کروائی، حکم دیا، اہتمام کروایا، تو اس سے فرض نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے پورا مہینہ تراویح باجماعت کی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فرما دی ہے۔ تو یہ پیغمبر کی خواہش ہے، لہٰذا اس کو سنت ہی کہا جائے گا، کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا تراویح 20 رکعت ہے، باجماعت ہے اور پورا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت، تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں۔ وجہ
حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہا جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہا حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے ہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تراویح یوں ہی چلی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے، کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے۔ آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویحہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو، تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے، تو یوں 36 بن گئی ہے، 16 رکعت اس کے نفل ہیں، ہے سنت 20 رکعت۔ تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں، بلکہ عام دنوں سے بڑھی ہوئی تو آپ دکھائیں گے۔ ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے۔ اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا۔ 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہا یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے۔ بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم۔ امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے۔ ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور وہی جانتے تھے پہلے، ہم کو تو بعد میں ملی۔ تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 میں 3 میٹر نکال لو، باقی بچی کتنا؟ تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی۔
حدیث کی راوی عائشہ ہے، وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت عائشہ حجرے میں ہے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے، فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی، وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قدم اٹھا رہے ہو، میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے، وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھیے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب حضرت عائشہ ہی نے عمل نہیں کیا، حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں ہوں گی نا وہاں؟ تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی، اور نہیں تو اعتراض تو کرتی۔ دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا۔ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ پتا چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور عقل کے اندھے ہو تم کو حدیث سمجھنے کا لور ٹھنڈ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو رمضان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے، خاص رمضان کی نماز نہیں ہے۔ وہ تو خود بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے۔ تم اس کو جوڑ رہے ہو، زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو۔ کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ٹھوک گیا۔ ارے ٹھوک گیا کم بختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا، یہ نیچے پہننے کی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹھوکر یہاں لگی ہے، غلطی سمجھنے میں ہوئی ہے، حدیث غلط نہیں ہے، اور ہم سے کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی حدیث پر نہیں عمل کرتے۔ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو لے رہے ہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھنا ہوتا ہے 8 پڑھ لیتے ہیں، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر لیا۔ اب تم نے تراویح والی حدیث پر 20 رکعت والی پر عمل نہیں کیا، ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا، تم نے ایک حدیث پر عمل کیا، ہم 2 والے ہو کر بے حدیث ہو گئے اور تم ہاف ہو کر 16 آنا۔ اور حدیث کا سمجھو گے تم کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک نوٹ بات بتاتے ہیں تم کو، قیامت کے روز یا تو میرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا یا تیرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا تو نماز سے شروعات ہوگی، نماز کا نہیں حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رمضان میں تراویح پڑھتا تھا؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پڑھتے تھے، تم بھی کہو گے کہ ہاں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ دیکھیں کئے رکعت ہے، ہم 20 رکعت پیش کریں۔ تمہاری بات اگر صحیح نکل گئی، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی نے تو 8 پڑھی تھی، تو نے 20 کیوں پڑھا؟ ہم کہیں گے اللہ 20 بغیر 8 کے نہیں ہوتا ہے، اس میں 8 ہے، 8 لے لیجئے 12 پھینک دیجئے۔ تمہاری بات بھی صحیح نکل جائے گی تب بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر قیامت میں میری صحیح نکل گئی، اللہ کہے گا لایا ہے تراویح کی نماز، تم کہو گے ہاں اللہ لایا ہے،
اللہ کہے گا لاؤ 12 رکعت، 20 رکعت لاؤ میرے نبی کی سنت، میرے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی سنت 20 لاؤ. تو تم کہو گے اللہ میاں 8 لائے ہیں، تو چندہ بھی کرو گے تو ملے گا چندہ؟ وہاں تو چندہ بھی نہیں ملے گا، تمہاری گاڑی تو یقیناً پھنسے گی. پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی؟ ہر 20 میں 8 موجود ہے. 20 پڑھنے والا 8 کی روایت پر بھی عمل کر رہا ہے، بغیر 8 کے 20 تک پہنچا کیسے؟ اور 8 پڑھنے والا 20 پر. اگر تم کو معلوم ہو بازار میں بڑا قیمتی سامان مل رہا ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ 20 میں ملے گا کہ 8 میں ملے گا، تو 20 روپے لے کر جانے میں بھلائی ہے کہ 8 لے کے جانے میں. اگر 8 لے کر جاؤ گے اور 20 میں ملے گا تو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، اور 20 لے کر جاؤ گے 8 میں ملے گا تب بھی خالی ہاتھ. تو تم قیامت میں بھی خالی ہاتھ اور اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ. تمہاری قسمت میں عمل نہیں ہے، اللہ نے تم کو عمل سے محروم مادرزاد بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، نحوست ہے، غضب ہے خدا کا. جو اسلاف کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو کر لاتا ہے. یاد رکھو تمہارا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اب مغضوب علیہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے. تم تو بڑی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، روز امام کے پیچھے بھی نہیں چوکتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. تو کبھی سوچا بھی کہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ کہتے غیر المغضوب علیہم، جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے وہ راستہ سیدھا. یہ غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ گستاخوں پر، نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے یہود. گستاخوں کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. تم انبیاء کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو تم بدعتی کہتے ہو یہ بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے. تو تم پر غضب نازل نہیں ہوگا تو کس پر غضب نازل ہوگا؟ یاد رکھو بدتمیزی غصہ دلاتی ہے. تم کو یقین نہ آئے، تم کسی اپنے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر دو، وہ غصے میں آ جائے گا. اور زیادہ تعریف کر دو، زیادہ محبت عقیدت کا اظہار کر دو تو غصے میں نہیں آئے گا، تم کو سمجھائے گا کہ بیٹا ایسی بات میرے بارے میں کیوں کہی، یہ تو میرے اندر نہیں ہے، اتنا کیوں بڑھا دیا. ذالین مبالغہ، قلو، عقیدت محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے ذالین ہیں، ان پر قہر نازل نہیں ہوتا ہے اللہ کا. یہ توہین کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. عقیدت اور محبت میں قلو ہوتا ہے تو غضب اور غصہ نہیں بھڑکتا ہے، اس کو پیار سے محبت سے سمجھاتا ہے، اعتدال پر لاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قلوب محبت میں گمراہ ہوئے ہیں ان سے یہ بدتر گمراہ ہیں، اسی لیے مغضوب علیہم کو مقدم کیا گیا ہے ضالین پر. یہ مغضوب علیہم ہے، اور دوسری طرف کبھی سلام پھیریں گے ضالین کی طرف. ابھی تو مغضوب علیہم سلام. تو آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو قرآن سمجھنے میں ان کو کیسے کیسے دھوکہ لگا، گڑبڑ لگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ